أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في محكم كتابه والمستند كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام رسول خیر الانام. اگر انسان دی اکھاں تو تعصب دی اینک اتار دیتی جائے، اگر ضمیر نو آزاد کر دیتا جائے، اگر جہالت نو قید کر دیتا جائے، اگر انسان دی سوچ دے حد دے وچ لگی ہوئی ہتھکڑی نو کھول دیتا جائے، اگر انسان دی فکر دے پیر دے وچ پئی ہوئی روایات دی بیڑیاں نو توڑ دیتا جاوے تاں انسان دے قلب دے وچ قرآن دا صحیح مفہوم تے صحیح مطلب لگتا ہے. شرطاں ہے کہ تو غیر قرآن نہیں کھلنا. انہوں نے آج میں نے موضوع دیتے ہیں، بڑا لطیف موضوع ہے نبوت دی حقیقت. بھئی حقیقت یہ ہے کوئی نبی ہی دسے، نبی کو پتا حقیقت کی ہوتی ہے. ایسا دور دیکھنے والے بڑے ادنا دے ان کے غلام آئے، لیکن بہرحال اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس کو ایک خطاب دے وچ، دو خطاباں دے وچ، 10 خطاب دے وچ اس کو تسی مجمل نہیں کر سکتے. بہت لمبی بحث ہے، لیکن اجمالی طور پہ اگر میں صرف بیان کرا ہے بطور تعارف ذہن دے وچ بنا لو کہ نبی دے دو بنیادی اوصاف ہیں، دو صفتاں ہیں، یہ نبی کو تمام دنیا دے انسانوں کو جدا کر دے گا. تو دو صفتاں ہیں علم تے عصمت. علم تے عصمت دے مقام تے آ کے جتھے نبی ہے اتھے کوئی اور بشر انسانی ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی دی لوڑ کیوں ہے سامنے؟ نبوت تو بغیر ساڈا گزارا نہیں. آج انسان بڑی ترقی کر گیا، کتنے علم ہو گئے، اتنی یونیورسٹیز بن گئی ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئے. آج کے دور پہ سب نبی دی لوڑ کیوں ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. دو وجہ ہیں، ایک انفرادی تے ایک اجتماعی. انفرادی طور پہ اپنے آپ کو پہچاننے واسطے ضروری ہے کہ نبی کی شخصیت کا اندازہ ہوئے میں. جب تک نبی کی معرفت نہ ہوئی میں اپنی معرفت نہیں ہو سکتی. کیونکہ یاد رکھو کسی بھی چیز کو ماپن واسطے کوئی سٹینڈرڈ چاہیے، کوئی معیار چاہیے. معیار کو بغیر دنیا نہیں چلتی. پرانا وقت ہے یونان دے دور تو ہم لے جانا، اس زمانے میں کرنسی کوئی نہیں ہوتی. کسی نے چاول پیدا کیتے، کسی نے کڑک پیدا کی، کسی نے جوتیاں بنائیاں، کسی نے کپڑے بنائے، اپنے اپنے پیشے آئے. پھر وہ بارٹر ٹریڈنگ کرتے ہیں. بارٹر ٹریڈنگ کی ہوتی ہے؟ اس میں کرنسی انوالو نہ ہوئے. میرے کو فون ہے، میں کہا فون لے لو تے مائک نہیں لے لو. انہاں کو جنس ہوتی ہے، کپڑے ہوتے ہیں، کڑک ہوتی ہے، مکئی ہوتی ہے، جتیاں ہوتی ہیں. ہوں انہوں
मापन का कोई म्यार ना हो। थोड़ी तारीफ दे विच तो मैं ले जावां, ये भी जरूरी होता है कभी कभी। जरूरी नहीं अपने मौलवियत नहीं गल की जाए, कभी कभी बड़ी जनता की गल करते और म्यार कोई ना इन्हों को हर वक्त झगड़ा, हर वक्त फसाद। कोई होता है कि मेरा कपड़ा ज्यादा है, तेरी जुत्ती छोटी है। और किसी ने आके कि मैंने कपड़ा चाहिए, उन्हें बंदे मेरी जुत्ती दे दे। हुण की म्यार होवे कि कितना कपड़ा दिता जाए इस जुत्ती के बदले, कोई पता नहीं। 24 घंटे लड़ाइयां हैं। आखिर उन्हें भी एक बंदा निकला, ये ना है क्यूबिट। क्यूबिट एक खुदा दा बहुत टाइम है। क्यूबिट एक खुदा है यूनानियां दा। ओदा पैर जेड़ा है ना, वो एक फुट दा है। तमाशा सुनो, मैं तुम्हारी तारीफ में जिंदा पिया कि जो तुम फोटा दे वो कितों निकले। फोटा दे पैर नो अभी मापन वास्ते ये चीज इस्तेमाल करते हो, फुट है ना, वो क्यूबिट जेड़ा उन्होंने खुदा ने मुझे सुनाया ना, उनका पैर एक फुट का है। उन्होंने म्यार बनाया कि आज तो बाद क्यूबिट फुट दे उत्ते हर जगह मापी जासी, उतों बड़ा फुट निकला। म्यार चाहिए, अपनी शनाख्त अगर मैं करनी है तो मैंने कोई म्यार चाहिए कि इस म्यार दे उत्ते रख के अपने आप को तोलना मापा, क्या मैं अच्छा बंदा हाँ के नहीं। वो म्यार जो कुदरत ने तुहानू दिता है वो है नबूवत। नबूवत की दो किस्म है, इल्म ते इस्मत। जितना जितना मैनू नबी ते आलिम होने का पता लग गया, उतना उतना अपने कम इल्मी का एहसास हो जाता। फिर फतवे लाने तो पहले 100 बारी सोचे साहब। आज जेड़ा फतवे का रिवाज है ना कि फलां काफिर ते फलां गुस्ताख रसूल ते फलां, इसकी वजह है कि अपनी के कम इल्मी का अदराक नहीं। हर कोई अपनी जगह के ऊपर इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा बने हुए, इमाम जाफर सादिक बने हुए, हर कोई इमाम मालिक बने हुए। चार भर के पढ़ लेने हैं, समझने सारी दुनिया का पता लग गया। हुण ये सोचा मैं काफिर आख देवा, ये सोचा मैं दूसरा। यदि वजह की है क्योंकि जो आलिम है इसको नबी के इल्म का अंदाजा नहीं होने साबित करे। जितना जितना नबी का आलिम होना समझो थी, उतना उतना अपना काम इल्म होना समझो थी। जितना जितना नबी की इस्मत समझ आए, जितना जितना पता लगे नबी कितना मासूम होता है, उतना उतना अपने अमल की कमाई की बल्कि बेमाई की एहसास होती कि मैं 5 नमाज़ पढ़ के कोई एडा बड़ा काम नहीं कर लिया। सारे तकब्बुर, सारे तासुब सब खत्म हो जाते अगर नबी नबूवत का सही शऊर हुआ। दो दसेरों में असासी सिफात है नबूवत की, इल्म ते इस्म। जिन्हें इन दोनों को समझ गया, उन नबूवत का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इदराक हो जाता कि नबूवत किस चीज में आती है। हुण कुरान की आयत में पढ़ी है, सलाम कलाम दे विच अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास, ऐ लोगो कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुहाडे कोल आ गया अल्लाह की तरफों एक बुरहान। बुरहान किस नु आंदे हैं? दलील। गलत तर्जुमा, गलत तर्जुमा, बिल्कुल गलत तर्जुमा। इमाम गजाली की किताब है अल फैसल तफरीका बैन अल इस्लाम व ज़ंदिका, उन्हां दे विच बड़े बुरहान दी उत्ते जरा बहस कीती कि आगे आलिम पढ़न के बुरहान आंदे के अंदर। बुरहान वो दलील है कि जिस मेरे आ जावे तो फिर शक का गुजर ही ना रहे। मसलन रात है, अभी सारे बहस करते पे हैं कि सूरज की रोशनी नहीं होती है, सूरज होता है या नहीं होता। रात का वक्त सारे बहस करते पे हैं। सुबह जिस वेले ही सूरज निकलिया, आमदे आफ्ताब गरीबे आफ्ताब, इनको माने बुरहान। सूरज निकलिया और बहस करने की लोड़ ही कोई नहीं, सामने खड़ा है। इनको माने बुरहान। या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो तुहाडे कोल आ गया अल्लाह की तरफों एक वाज़िह तरीन दलील, मेरे बाद कोई शक नहीं बचता। अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, जो तुहाडे का नाज़िल कर दिता है एक नूर, खाली नूर नहीं, नूर मुबीन है जेड़ा खुद भी रोशन है ते हर चीज को रोशन कर देता है। ठीक है जी। उन्होंने तो अपनी नेमतां का जिक्र किया जो सानू दित्तियां हैं।
ایک برہان ایک نور، نور مبین تے برہان۔ ہن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، او لوگ جڑے اللہ دے ایمان لے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تے جنہاں نے اللہ دے نال اعتصام کیتا۔ ہن اینوں میں کیویں سمجھاواں کہ اعتصام کیا ہے؟ اسی ترجمہ کرتے ہیں اللہ دے نال لگ کے اعتصام کو سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پنجابی دے اردو دے کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جڑا میں بولا تے اعتصام کا ترجمہ صحیح ہو جائے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ عربی زبان، دنیا کی کوئی بھی زبان لے لو، ایک زبان ان دے لفظ اپنی تمام اپنے تمام معنوی حسن کو برقرار رکھتے ہوئے کسی دوسری زبان دے وچ منتقل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مشکل بھی تقریباً ناممکن ہے۔ ہر زبان کی اپنی نفاست ہے، اپنی ظرافت ہے، اپنی نزاکت ہے۔ بھئی ایک لفظ ہے اردو کا جی، ہوں جی کس مطلب ہے استعمال ہوتا؟ زندگی نو بھی جی آتا ہے، میں جی رہا ہوں، تے دل نو بھی جی آتا ہے، میرے جی میں آیا ہے۔ لفظ ایک ہی جی، ایک مطلب ہے زندگی، ایک مطلب ہے دل، تے تیسرا جی کا مطلب ہے کسی نے آکے میرے نال چلنا ہے، ہاں آکھنا ہے، ہاں نہ آکے آگیا جی۔ ایک لفظ ہے چھوٹا جہا جی، اسے کا مطلب ہے زندگی، اسے کا مطلب ہے دل، اسے کا مطلب ہے ہاں۔ ہوں پوری عربی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جہاں اس جی نو اپنے اندر پوری اپنی حسن تے اپنی پوری معنوی گہرائی دے نال دس سکے۔ اعتصام کا اوکھا لفظ ہے، الف عین تی تے صاد میم الف میم، ایک جی جڑا ہے وہ منتقل نہیں ہوتا اور کسی زبان دے وچ۔ ہوں اعتصام کو کیویں منتقل کر؟ بہرحال جڑے لوگ علم اشتقاق پڑھتے ہیں عربی زبان کا، وہ جانتے ہیں کہ اعتصام دا مادہ سے حرفی این سواد میم، این سواد میم، اسے تو لفظ نکلتا ہے اسمت، اسے تو اندر سے لفظ نکلتا ہے اعتصام۔ اعتصام کا کی مطلب ہے؟ اللہ مطالبہ کرتا پہ کہ میں برہان بھیج دیتے ہیں، میں نور لا دیتا ہے، اور تجھے ایمان باللہ تے اعتصام باللہ کرنا ہے۔ اعتصام کی ہے؟ تین معنی بیان کیتے ہیں علم اشتقاق کے ماہرین نے۔ پہلا معنی ہے رجل منی، رجل منی وہ بندہ جس کو کوئی امانت دیتی جائے، اس کو کوئی خوبی دیتی جائے، کوئی جوہر دیتا جائے، وہ اس امانت کو ضائع نہ کرے۔ جو اگر کمال دیتا جائے اس کمال کو محفوظ رکھے، انہوں ضائع نہ کرے، انہوں منجیمن نہ دے، انہوں آدھے طرف رجل منی، انہوں آدھے معصوم۔ اگر کوئی امانت دے دیتی ہے کسی نے، اس امانت کو تلف نہیں کرے گا۔ دوسرا مطلب ہے نال لگ جانا، قریب رہنا، دور نہ ہونا۔ یہ تیسرا مطلب ہے جڑا کہ کامل ترین مطلب ہے نا، ملکۃ النفسانیۃ، تمام علی الخطا بالعمل۔ ایک ملکہ ہے، ملکۃ النفسانیۃ، انسان کے نفس کی ایک طاقت ہے، انسان کے نفس کی ایک قدرت ہے۔ تمنع عن الخطا بالعمل، جیڑی انسان کو خطا نہیں کرنے دیندی عمل ہے۔ معصوم اس نے جڑا عمل خطا نہ کرے۔ اسلام انسان کی پونجی دے دو بڑے اہم علم ہیں، ایک مانے ایسی منطق، ایک مانے قسمت۔ منطق ہے وہ علم جڑا انسان کی سوچ نزدیکی کرنے دے، قسمت وہ صفت ہے جیڑی انسان کو عمل نزدیکی کرنے دے۔ غیب کے حساب نال علم کی دو قسم ہیں، عالم الغیب تے مطلع عن الغیب۔ انہوں نے شعر پڑھیا تے میں وچ لکھا، ایک ہوتا ہے جڑا خود عالم ہوے غیب دا، ایک ہوتا ہے جنوں اطلاع دیتی جاوے خود نہ ہوے عالم الغیب۔ قسمت دیاں دو قسم ہیں، معصوم عن الخطا، محفوظ عن الخطا۔ معصوم عن الخطا تمام نبی تمام رسول کے غلطی کر ہی نہیں سکتے، کہ محفوظ عن الخطا تمام ائمہ تمام اولیاء غلطی کر سکتے ہیں،
اے نبی کے انسان کا فرق کیا ہے کہ نبی کے علاوہ ہر انسان بھاوے وہ غوث اعظم ہو، بھاوے ابو بکر صدیق ہوئے، بھاوے علی مرتضیٰ ہوئے، بھاوے فاطمہ الزہرا ہوئے، وہ غلطی کرنے دے قابل ہے لیکن اللہ نے انہوں محفوظ کیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جہاں غلطی کرنے دے قابل ہی نہیں ہوتا تا انہوں معصوم مانے۔ انہوں نے بڑے مبحث ہیں، بڑی پیسہ ہیں، لیکن میں لاہور بھی پہنچنا ہے، گھڑی سے بھی میری نظر ہے کہ میں مزید 50-45 منٹ نکل جانا ہے۔ انہیں موضوعی ایسا دیتے بڑا لمبا چوڑا موضوع۔ بہرحال قسمت کے سب کو پہلے جو نقطہ اعتراض اٹھتا ہے نا اسلام کے بعد علماء کے طرف، وہ یہ ہے کہ جی معصوم ہونا کوئی ایڈی بڑی گل کوئی نہیں، ایویں نبی کو چڑھا دیتا ہے اتنا، اللہ نے انہوں معصوم بنایا، معصوم بن گئی۔ سانو اللہ نے خطا کار بنایا، سی خطا کار ہے، سانو قسمت دے دے گیا، اسی بھی معصوم ہو جاتا ہے۔ کیڑا کمال ہے مصطفیٰ کا، کیڑا کمال ہے عیسیٰ کا، جو معصوم بنا اللہ نے بنایا معصوم، انہوں کا کوئی کمال نہیں۔ مسلمان عالم بھی جڑے نا ہر جگہ تے عقیدے دی لتاں چھکن واسطے تیار رہتا ہے۔ تھوڑی غلط فہمی قرآن کی ایک آیت ہے، لکھا ہے ہن اللہ تعالیٰ قسمت سے اختیار نہیں ملی گا کہ سیدنا ابراہیم کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا اسی عطا کر دیتا ہے ابراہیم رشدہ، اوندا رشد، اوندا علم، اوندی ہدایت، اوندی معصومیت من قبل پہلے ہی۔ عالمان نے دیکھ لو اللہ تعالیٰ پہلے نہ دے چھڑے، ابراہیم نے بھی کمال ہے، اللہ نے دے چھڑے وہ معصوم ہے، نہ دیتا معصوم نہ ہوتا۔ پوری آیت تک نہیں پڑھتے مسلمان، کی فرمایا پہلا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اسی ابراہیم کو کیوں دیتی معصومیت، کیوں دیتا علم، کیوں دیتا رشد، کیوں دیتی ہدایت؟ کُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اسی جانتے اسے اس قابل ہے۔ معصومیت کو سنبھالنا ہر کسی ساتھ کی گل نہیں۔ انہیں ابراہیم کا تذکرہ کرنا پتہ لگ جائے معصوم کے نوان ہے۔ قرآن جل فرماتا انزل من السماء ماء فصلت اودية بقدرها، اللہ نے میں تو موجی ہاں، ہر پاسے ایک ہی بارش برسا دیتی ہے، میں پانی لا دیتے فصلت اودية بقدرها، جس وادی کی جتنی اوقات ہے اتنا پانی لے آؤ۔ ما کان عطاء ربک محظورا، اللہ نے میری عطا رکتی نہیں۔ اوے اگر تسی معصوم نہیں ہو تو میرا قصور نہیں ہے، قصور تواڈے ظرف ہے۔ یہ ہو گیا ظرف بنا دے دیا دونوں بھی معصوم۔ ابھی ہر معاملے میں الٹا دے مسلمان، اگر کوئی معصوم نہیں ہے تب بڑھاون والے کا قصور نہیں، بڑھن والے کا قصور ہے۔ جی اگر کوئی وادی نکی ہے تب بادلوں کا قصور نہیں کہ اس نے تھوڑا پانی اکٹھا کیا ہے، وہ ظرف ہی اتنا ہی تو ظرف ہی اتنا ہی کرے۔ ابراہیم بھی گل ہوتی تھی، وہ معصوم ہے، خلیل اللہ ہے، اچھا میرا امام المعصومین ہے، وہ بھی عصمت کی ہو۔ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پہلے بتائی تیرے قابلیت ہے جس نے عصمت دے چڑھی، اچھا جڑا امام المعصومین ابراہیم قدر تو معصوم بھائی نہیں بنی، عیسیٰ قدر تو معصوم بھائی میں نہیں پتا، موسیٰ قدر تو معصوم ہے میں نہیں پتا۔ قرآن تمام انبیاء کے نام جو لفظ استعمال کرنا ہے جعلا، جیم عین لا، جعلا، جعلا عربی کا بڑا ہونا، ہر نبی کے نام قرآن کے جعلا کا لفظ آیا، میں نے نبی بنایا، اچھا جنہوں نے بنایا ہو جو تو معصوم مصطفیٰ نے نال اللہ لفظ استعمال کرتا ہے بعثا، بے عین سا، بعثا، بعثا کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا یا بھیجیا، دو مطلب ہے نے بعد چھوڑ اللہ نے پتہ نہیں قدر بھیجے، قدر تو نبی ہے محمد میں نہیں پتا دونوں پتہ ہے کسے یا اللہ کو پتہ ہوتی یا وہ جڑا بناون والا ہے یا وہ جڑا بنن والا ہے یا وہ جا کے
كنت نبيا وأعلم بين الماء والطين میں ادھر بھی نبی ہوں جگہ علی آدم پانی دے مٹی نال گنہیندا پیا ہے ادھر فرماتا ہے اللہ بادشاہ ابو تو شروع کا معصوم نے اٹھایا تے نہیں دیکھو اگر میں گل کراں کہ شاید کوئی فتوی لا دے آئیتا عالم آسان نہیں ثابت ہے کوئی فتوی نہیں لیتا اس نے شعر تو پڑھے گا ہے کہ حضور نے اپنا مردہ لا کے انہیں دے چھڑی آگے آیا انسان کو دل خوش کر کے وہ کی شعر ہے جو آپ کسی نے کی فرمائے نہیں پڑھ دیں فرمایا نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تُلِدِ النِّسَاءُ أَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ تو آنے جتنا سونا کسی عقل نے کبھی دیکھے ہی نہیں وہ حسان میں ثابت ہے دل میں ہے بے کسی آنکھ نے آج تک دیکھے نہیں کوئی حسان کے ساتھ تو سارے دیکھ لیں ایڈا بڑا دعویٰ واجی مالا میں کا لام تورید میں ساؤ تیرے کی وجہ سونا کیویں کوئی آنکھ دیکھے آگے یہ وجہ آمنہ نے جڑے ہیں کسی نے آج تک جڑے ہی نہیں وہ حسان کے ساتھ تو آدم ہوتا ہے کہ آج تک سارے دیکھ لیں اگر ساڑھا نبی مولوی ہو گیا تو فتویٰ لا دے بیا علم غیب کا علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے سارے دیکھ لیں اچھا تو کوئی نہیں اگلے شعر تک کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تُلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یا رسول اللہ کانو اللہ نے ہر عیب تو جتنے بھی عیب پائے جاندے مخلوق دے وچ ہر عیب تو مبرہ پیدا کیتا ہے لگنا ہے کہ اللہ بڑھیندا پیا ہے تے نال نال پوچھدا بھی محمد پسند آئے کی وجہ بڑھاوا کما تشاء لاؤ فتوا آسان میں ثابت کما تشاء اللہ نبی محمد کی چاہنا ہے تیرا ناک نہیں بڑھا تیری اکھاں ہی بڑھاوا تیری زلفاں ہی بڑھاوا جویں تو راضی ہونے ہوئے بڑھائی گا اے نبی تم تو نبی آدم بین الماء والطین ذرا معصومیت عصمت محمد چیک کرو اے نبی اس ویلے نبی آئی جب علی آدم کوئی نہ آئی فرشتے کوئی نہ آئے زمین آسمان کوئی نہ آئے وقت کے تحت کوئی نہ آئی زمان و مکان تو پہلے مصطفیٰ نبی آئی آج اگر سے گناہ کرنا ہوئے تو کوئی چاہیے رہنا شریعت ہوئے تاہم نکلے سودا گناہ ہوتی نا مصطفیٰ نے ادھر نبی آدم جدن آدم بھی کوئی نہیں علی شریعت بھی کوئی نہ یعنی اس ماحول کے میں موجود آئی کہ گناہ کرنا ممکن ہی نہ آئی ایک تو ہم نے امکانی گناہ ہوئے ابراہیم آئے امکانی گناہ ہے کائنات دے وچ مصطفیٰ اس میرے نبی بڑے ہیں کہ علی کائنات بھی موجود کوئی نہ کتنا معصوم ہو عصمت پھر بابادی گل کرتے ہو میاں یہ موضوع پہ سوکھ ہے نہیں پاؤنا سوکھ ہے نہیں پاؤنا ہے موضوع کتنا معصوم ہو سی کہ اس ویلے ہے جس ویلے نہ شریعت ہے نہ ہی گناہ کرنے کا کوئی سبب موجود ہے دونوں ضروری
جن علم الکلام پڑھتے ہیں انہوں نے بحث ہے تھوڑے سامنے نہیں چھیڑنی اوکھی بحث یاد رکھ لو دو طرح کی عصمت ہے مصطفیٰ میں خود معصوم ہے ایک جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ بھی معصوم ہے یہ بنیاد ہے عصمت مصطفیٰ کی ہن دنیا دے وچ بھیجنا ہے تے کی اللہ تماشا کردا پے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ یاد کرو اس وقت کیوں یاد کر بندہ پہ مصطفیٰ یاد کر اس وقت نو جس نے اسی ابراہیم نو مبتلا کیتا ہی کچھ امتحانات دے فَأَتَمَّهُنَّ وہ پورا اتریا بھائی بندہ بندے نال پورا نہیں اتر سکتا ایک ایسا بندہ ہے ابراہیم رب آندا ہے فَأَتَمَّهُنَّ وہ میرے نال پورا لے گیا وہ خلیل اللہ تو پہچانو رب تعالیٰ ابراہیم ربو بکلمات عظیم امتحان پائے کی امتحان پائے 12 سال کی عمر ہے دل دے وچ بتاں دی نفرت ہے بتاں کو جا کے توڑ دیتا ہی تے نس گیا اپنے گھر کو 14-15 سال کی عمر ہے پکڑیا گیا نمرود نے اگ بڑھوا دیتی ہے اگ دے وچ سٹیا جاندا پیا جبرائیل اترے ہے او ابراہیم کوئی مطالبہ ہے اگے تیرے کول کوئی نہیں اگے جڑا سٹویندا پہ ہے یہ راضی ہے امتحان کا دیکھو لوگ امتحان کا دیکھو برادری چھٹ گئی آگے دے بھی سٹیا گیا اس تو نس کے کنان چلا گیا کنان دے وچ نئی زندگی شروع کر دیتی بیوی کر لی بچہ نہیں ہوتا نمرود نال ٹکر ہے لکدا بد ہے بیوی ہے عمر 80 سال ہو گئی بچہ کوئی نہیں آخر اللہ نے اسماعیل کی شکل وچ بچہ دیتا وہ بھی پہلی بیوی جو نہیں لونڈی دے وچوں تے بیوی صاحبہ دے دل وچ حسد ہو گیا تے آکھیا کہ یہ نام چھڈیا کاٹن وہ بڑھاپے دی اولاد ہے نرینا بیوی آندی کی چھڈیا انہاں نوں دفع کر کے دائیں اللہ نوں آندا اللہ بھی اللہ آندا چھڈیا کی ہو چھڈیا تے کتے چھڈیا بے وعدن غیر ذی زرع ایک ایسی وادی ہے جس کچھ ہی نہ اگتا ہو یہ گھاس تک نہ ہوئے اتو ابراہیم چلے گا ہر وادی دے وچ گھاس آئی آپ کے کتے اللہ کا گھر ہے اس وادی وچ گھاس دا ٹکڑے کو ایک رب نے کمال کام ہے واحد وادی آئی 1200 میل تو جڑے ہوئے بندہ انہی یا وادی لمبی جتنے اللہ کا گھر ہے تو نظر نہیں آتا اسے مٹی پئی ہوئی ہے لیکن اس نے دیکھا وادی ہے جس میں ایک گھاس کا ٹکڑا ہی نہیں چھڈ کے نہیں جاندا پیا جوان بیوی نو 1-2 مہینے دے بچے نو کیا کیا امتحان ہے تے پھر 14 سال بعد حکم ہوتا ہے کوئی انہوں نے خبر لئی ہے وہ پوچھتا نہیں خود کا چھڑوایا نہیں اگے جا ہن گیا جا کے اسماعیل نو ملیا اسماعیل کی عمر 14 سال ہے تے اسماعیل نے رات سارا دن دوڑتے رہے دو پیو پوتر نا بھیجتے رہی سبا مرمٹ نہیں تھے بھیجتے دو پیو رات کو ستا اتنا خوش ہے ابراہیم 14 سال بعد بیوی نال ملاقات ہوئی ہے بچے نال ملاقات ہوئی ہے ستا صبح اٹھیا تے بچے نو آندا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک یا بنیا اے میرے جان تو پیارے بیٹے یا ابراہیم نے سوا کے مارے کے یا بنیا میری جان تو پیارے والد میری جان تو پیارے پتر پیو آندا پہ خود پتر مجھے دی جان لگنی